بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، بنی ہاشم کا ایک پلوان تھا، اس کا نام رکانہ تھا۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور قوی تھا۔ وہ مشرک تھا اور وادی اعظم میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے اور اس وادی میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ سے ملاقات کی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ رکانہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ وہ شخص ہیں جو ہمارے بتوں لات و عزا کو ترازی کرتے ہیں، اپنے حکیم اور عزیز رب کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان قرابت داری کا تعلق نہ ہوتا تو میں آپ سے کوئی گفتگو نہ کرتا بلکہ آپ کو قتل کر دیتا۔ آج آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلائیں کہ وہ مجھ سے آپ کو بچا لے۔ میں ان قریب آپ پر ایک ایسا معاملہ پیش کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ کیا آپ مجھے بچھاڑ دیں گے؟ آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلا لیں کہ وہ میرے خلاف آپ کی اعنات کرے۔ میں بھی لات اور عزا کو بلا لیتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو پھر میں اپنے ریوڑ سے آپ کو اپنی پسند کی بکریاں لینے کی اجازت ہوگی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو کشتی لڑنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پھر اس کو بچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، آپ میرے سینے سے اٹھ جائیں۔ آپ وہ ذات نہیں جس نے مجھے بچھاڑا ہے، بلکہ آپ سے کشتی لڑنے سے پہلے کسی شخص نے میرا پہلو زمین پر نہیں لگایا تھا۔ رکانہ نے کہا، آئیں ہم دوبارہ کشتی لڑتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے اس کشتی میں مغلوب کر لیا پھر آپ کو میرے اس ریوڑ سے اپنی پسند کی 10 اور بکریاں لینے کی اجازت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی میں رکانہ کو پھر مغلوب کر لیا اور آپ کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، آپ اٹھ جائیں۔ آپ نے مجھے مغلوب نہیں کیا بلکہ آپ کے حکیم اور عزیز معبود نے مجھے شکست سے دوچار کیا ہے، اور لات اور عزا نے مجھے رسوا کر دیا۔ آپ سے قبل کوئی شخص میرا پہلو زمین پر نہیں لگا سکا تھا۔ رکانہ نے پھر کہا، اگر آپ تیسری مرتبہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو پھر میں آپ کو اپنے ریوڑ کی 10 ایسی بکریاں آپ کو دوں گا جو آپ پسند فرمائیں گے۔ آپ نے تیسری دفعہ بھی رکانہ کو بچھاڑ دیا۔ رکانہ نے کہا، آپ نے مجھے نہیں بچھاڑا، آپ کے عزیز و حکیم رب نے مجھے مغلوب کیا ہے۔ مجھے لات و عزا نے رسوا کر دیا۔ وہ میری بکریاں چر رہی ہیں، ان میں سے جو آپ کو چاہیں پسند کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بکریوں کی خواہش نہیں کرتا، میں تو تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ تو آتش جہنم کا ایندھن بنے۔ اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو بچ جائے گا۔ رکانہ نے کہا، میں اس وقت تک ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نشانی نہ دکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور وہ تجھے کوئی نشانی دکھا دے تو میرے دعوت پر لبیک کہے گا؟ رکانہ نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی ایک ببول کا درخت تھا جس کی چھوٹی چھوٹی بڑی شاخیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے میری طرف آ جا۔ وہ درخت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ اپنے تنے اور شاخوں سمیت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ درخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر رکانہ نے کہا، آپ نے مجھے ایک عظیم علامت دکھائی ہے، اب آپ اس کو حکم دیں یہ دوبارہ اپنی جگہ پر چلا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تو اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور یہ درخت واپس اپنی جگہ چلا جائے تو اسلام قبول کر لے گا؟ رکانہ نے کہا، ہاں، میں آپ کی دعوت قبول کر لوں گا۔ وہ درخت اپنی شاخوں اور تنے سمیت واپس چلا گیا اور دوسرے حصے کے ساتھ مل گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، اسلام قبول کر لے تو بچ جائے گا۔ رکانہ نے جواب دیا، اگرچہ آپ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا ہے لیکن میں صرف اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کروں گا کہ شہر کی عورتیں اور بچے میرے متعلق کہیں گے
کہ میں نے اسلام صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے قبول کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے دل میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ شہر کے تمام عورتیں بچے جانتے ہیں کہ آج تک نہ ہی کسی شخص نے مجھے بچھاڑا ہے اور نہ ہی میرا دل مرغوب ہوا ہے۔ اب آپ اپنی بکریاں لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسلام قبول نہیں کرتا تو مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلاش کرتے کرتے اس مقام پر آ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی اعظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بات مشہور تھی کہ رکانہ کی وادی میں کوئی شخص بھولے سے بھی قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں نکلے۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات رکانہ سے ہو جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر دیں۔ انہوں نے ہر نشیب و فراز میں آپ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اچانک انہوں نے دیکھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وادی میں اکیلے کیسے تشریف لے آئے ہیں؟ حالانکہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ رکانہ کی وادی ہے اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلانے میں سب سے آگے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اس کی رسائی مجھ تک ناممکن تھی، میرے ساتھ اللہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام داستان سنانا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کے متعلق سن کر ان دونوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے رکانہ کو بچھاڑ دیا تھا؟ ہمیں ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی انسان نے اس کا پہلو زمین سے لگایا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، اسی نے اس کے خلاف میری مدد کی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔